من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جس محفل ولاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل بھلے ہی چھوٹی ہو مگر جس اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے رسول بڑے. اس لیے وہ محفل قابل تعظیم ہو جائے جس محفل کو نسبت اللہ کے ذکر سے ہو جائے. اس طرح کی محفلوں میں آنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت اور نعمت کی بات ہوتی ہے. روزانہ صبح و شام لچوں لفظوں کے ساتھ گھونڈوں کے ساتھ تو بیٹھتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی دینداروں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اس محفل میلاد کا زمان خاموش رہتے ہیں، دل اور دماغ بیدار رہتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں وہ روشنی ملتی ہے کہ زندگی کی ہر شاہراہ کی وہ روشنی ہمارے لیے کام آتی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا، چند باتیں سن لینا بہت اچھی بات ہے. اس محفل کو مناسبت ہے ہمارے حضرت مولانا منظور عالم صاحب رضوی نوری، ان کے نواسے اور ان کے نواسی کا عقیقہ ہے، اس کی تقریب ہے. مولانا منظور صاحب نے اپنے داماد اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھا انداز دیا کہ ورنہ بہت سارے لوگ اس موقع سے نہ جانے کتنے خرافات اور فحش کام کرتے ہیں. برتھ ڈے کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر لوگ نیتاؤں کو بلا کر، قوال کو بلا کر، ناچنے والوں کو بلا کر نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک دیندار عالم دین مولانا الحاج منظور صاحب کی صحبتوں ان کے قریب رہنے کا یہ اثر ہے کہ آج یہاں کسی گانے بجانے کی محفل نہیں بلکہ یہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل چلی. اسی طرح ہمیشہ اپنے اچھے اور نیک لوگوں سے قربت رکھنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. میرا دوست کوئی ڈکیت نہ ہو، میرا دوست کوئی چلف لگا نہ ہو. چونکہ دوست کا رنگ ہوتا دوست کی دوستی کا اثر ہوتا ہے. 4 دن آپ نیتا کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ کو نیتا گری کا شوق ہے. 2-4 دن ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ کے بھی دماغ میں ڈکیتی کا جنون چڑھے جائے. 2-4 دن کسی مالدار کے پاس بیٹھ جائے، آپ کو بھی خوب دولت کمانے کا جنون چڑھ جائے. 2-4 دن کسی بد زبان شرابی کے پاس بیٹھ جائے، آپ کو بھی دماغ میں شراب پینے کا وسوسہ پیدا ہو جائے. دوستی رنگ لاتی ہے، صحبت رنگ لاتی ہے. اگر آپ کے رشتہ دار نیک پرہیزگار اچھے لوگ ہیں تو دھیرے دھیرے اس کی اچھائی کا اثر آپ قبول کریں. اگر آپ کے پڑوس کے لوگ نیک ہیں تو اس کی نیکی کا اثر بھی آپ میں ہوتا محسوس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ اچھے پڑوس تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں انجینئر رہیں، ڈاکٹر رہیں، پروفیسر رہیں، IAS آفیسر رہیں، اچھے لوگ رہیں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا کلچر خراب نہ ہو پائے. یہ دنیا دار اچھے کلچر تلاش کرتے ہیں، لیکن جس کو جنت دیا گیا، جس کو اللہ رسول کی محبت کیا گیا، وہ وہی تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، ہمارا پڑوسی ایسا ہو جو ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دے، ہمارا پڑوسی ایسا ہو جو ہمیں جنت سے قریب کرے. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ تلاش کرتے تھے کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نیک ہو، جو عالم دین ہو. ان کے ساتھ رہنے کی برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں. اور ابھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایماندار ہو، انجینئر ہو اور ڈاکٹر ہو. انجینئر اور ڈاکٹر ہونا اور ہوتا ہے لیکن انسان بننا اور ہوتا ہے. ابھی لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے مگر یہ دلال ہے، لوگ کہتے ہیں یہ انجینئر ہے مگر حرام خور ہے، لوگ کہتے ہیں یہ صاحب DM ہے مگر رشوت خور ہے، لوگ کہتے ہیں یہ منتری ہے مگر یہ حرام خور ہے. تو منتری ہونا اور اچھا انسان بننا اور
डॉक्टर बनना और है, अच्छा इंसान बनना और है, इंजीनियर होना और है, अच्छा इंसान बनना और है। इसलिए डॉक्टर और इंजीनियर का पड़ोस होना आप तलाश ना करें कि मैं उसका पड़ोसी बन जाऊं, बल्कि आप उस सोसाइटी का सिलेक्शन करें जिस सोसाइटी में अच्छे इंसान रहते हैं, जिस सोसाइटी में नेक लोग रहते हैं। ऐसे रिश्तेदार का सिलेक्शन करें जो आपको नेकी की तरफ मुतवज्जह करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक लोगों की सोहबतों में रहने और नेकों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना मंजूर साहब उन्होंने हज किया, इस हज की बरकतों से इनके रिश्तेदारों के दिमाग में भी एक शौक पैदा हुआ, इन्होंने हज किया तो मुझे भी कर लेना चाहिए, ये नमाज पढ़ते हैं मुझे भी नमाज पढ़ना चाहिए, ये जिक्र खुदा जिक्र रसूल की महफिल सजाते हैं और दूसरों को सजाने की तलकीन करते हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब इनके दामाद हमारे देखें पूरे बिहार के जबरदस्त मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती हसन रजा साहब एक जबरदस्त आलिम दीन, जबरदस्त मुफ्ती वक्त, बासलाहियत आलिम, एक जबरदस्त मुफ्ती और मुत्तकी और नेक फ़आल आलिम दीन का नाम मौलाना मंजूर साहब का शहजादा मौलाना मसरूफ, ये भी एक आलिम दीन। अब यही वजह है कि जब दामाद आलिम मिले, बेटा आलिम मिले, रिश्तेदारों में इसकी नेकी का असर तो जाना स्वाभाविक तो होना ही। अब अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ऐसा वली रिश्तेदार अता कर दे कि जिनके पास रहते रहते मरने से पहले हम ही वली हो। इस तरीके से आदमी को कोशिश करना चाहिए। दुनिया में शरीफ इंसान बनना मुश्किल काम है, दौलतमंद बनना, पैसा कमा लेना कोई बहुत बड़ा काम है। कल जो मुर्दे की खाल खींच के बेचता था आज वो करोड़ों में खेल रहा है। कल जो डोम और चमार था वो भी 10 करोड़ के मकान में रहे। इसे मकान बनाना कमाल नहीं। कल जो हमारे घर में बैल चराता था वो भी आज 25 लाख की कार पे चल रहा है। तो कार खरीदना कोई कमाल की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, वहाँ एक चमार की बेटी साहब वो 18 करोड़ का एक दरवाजा, 18 लाख का एक दरवाजा अपने घर में लगा। आपने सुना होगा जो उसका बाप बारी का मजदूरी करता था, आज उसका बेटा उसकी बहू ने 100 करोड़ की कार खरीदी। दौलत की कोई हैसियत ही नहीं है, हैसियत उसकी है जिनका किरदार इतना उम्दा हो, जिनकी छवि इतनी अच्छी हो कि जिनको देखने के बाद कहा जा सके ये मुस्तफा का गुलाम हो जा रहा है। ये समाज का एक शरीफ इंसान है जिससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, जो दूसरों के बारे में गलत प्लान नहीं बनाता, जो दूसरों की गीबत नहीं करता। ये हमेशा चाहता है कि मेरी जुबान खुले तो दूसरों को लाभ पहुंचे, मेरा हाथ उठे तो दूसरों को फायदा पहुंचे, मेरे पांव चले तो दूसरों को भला पहुंचाने के लिए चले, मैं बैठकर प्लान बनाऊं तो दूसरों की अच्छाई का प्लान बनाऊं। यानी इंसान जो अच्छाई का पुतला हो, जो अच्छी सोच रखता हो, जो अच्छा बोलता हो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में कभी ना सोचता हो। किसी की गीबत करके उनकी इज्जत खराब करना, सुबह से शाम तक दूसरे की गीबत की पुटली लेके बैठ जाना, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। हदीस पाक में आया है कि जो सबको बुरा कहता हो, ये समझ लो कि सबसे बड़ा बुरा वही शख्स जो सबों को बुरा कहता हो, ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, समझ लें सबसे बड़ा नाहंजार, सबसे बड़ा तबाह व बर्बाद वही शख्स है जो दूसरों की गीबत की पुटली लेके बैठ गए। जाहिर सी बात है उसे फुर्सत ही कहाँ है, वो अपनी अच्छाई पे गौर करेगा, वो तो दूसरों के ऐब को तलाश करने में रहता है। वो अपनी खराबी कब तलाश करेगा, वो अपनी अच्छाई कब क्रिएट करेगा। वो तो 2 रुपया कमाने को समझता है कि मैंने बहुत कमा लिया, गाड़ी खरीदने को समझता है बहुत बड़ा काम कर लिया, मेरे पास आल्टो और फर्नीचर और इनोवा हो सकती, लेकिन 100 करोड़ की कार इस हिंदुस्तान में 2 ही आदमी के पास है। 100 करोड़ की कार, मगर 100 करोड़ की कार वाले के सामने हमारी 25 लाख की फॉर्च्यूनर की हैसियत क्या हो सकती है। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी के मकान का, किसी की गाड़ी का, किसी के पैसे का। हमारे पास 2 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है। हमारे पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है। न जमीन की कोई हद है, न कार की कीमत की कोई इंतहा है, न बैलेंस की कोई हद है। मेरे पास 2 दुकान है, किसी के पास 50 दुकान। हिंदुस्तान के 50 शहरों में 50 शोरूम मौजूद है। क्या हम उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? क्या मुकाबला दौलतों का कभी नहीं हो पाएगा। अलबत्ता जिसका दामन सेना से, जिसका दामन शराब से, जिसका दामन सूद से, जिसका दामन झूठ से,
جس کا دامن فریب اور دھوکہ سے پاک ہو، یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا قابل عزت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اتنا اس کو پیار فرماتا ہے کہ وہ کردار کا بلند آدمی وہ اپنے گھر میں رہے، کرائے کے مکان میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کا دوست احباب اس سے ملنے آئے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام اس کا ہوتا ہے کہ اس کے دیدار کے لیے اللہ کا فرشتہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ شہریار رضا قادری، نعرے تکبیر۔ میں نے یہ باتیں تمہیدی طور پر اس لیے آپ یہاں پہنچا دی، محفل میں بھلے ہی 100 لوگ، اگر اس 100 میں سے 2-4 آدمی کا سینہ ہل گیا، جس کے دماغ میں زمینداری کا غرور تھا، جس کے دماغ میں اپنی دکان کا گھمنڈ تھا، جس کو اپنے 2-4 لاکھ کی کار خریدنے کا غرور تھا، جو تباہ و برباد ہونے والا تھا، جو ذلیل اور رسوا ہونے والا تھا، اگر ان کے دل اور دماغ میں عاجزی پیدا ہو جائے، ان کے دماغ میں خاکساری پیدا ہو جائے، ان کے دماغ میں دینداری پیدا ہو جائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور رسول پاک کی سچی محبت پیدا ہو جائے، یہ سمجھ لیں کہ 50 کروڑ کا مکان بنا لینا اتنا بڑا کام نہیں جتنا کہ 2 آدمی کو انسان بنا دینا کا۔ سرکار دو جہان اسلام فرماتے ہیں، اے علی جہاں جا رہے ہو جس مہم پہ، تم وہاں لوگوں پر دین پہلے پیش کرنا، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا، یہ کام عرب کے سرخ اونٹ سے تمہاری لیے بہتر ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پیشتر عرب کی سب سے بڑی دولت مانی جاتی تھی، لوگ اسے سمجھتے تھے سرخ اونٹ کو، سرکار نے اسی کا نام لیا کہ عرب کے سرخ اونٹ سے بہتر ہے کہ تمہاری محنتوں سے ایک آدمی راہ راست پہ آ جائے۔ یہ جمعہ کی تقریب، یہ محفل میلاد کی تقریب، یہ عید اور بقرعید کا خطبہ، چھوٹی محفل ہو یا بڑی محفل یا بڑا جلسہ، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کم سے کم 2-4 لوگوں کا سینہ اندر سے ہل جائے، ان کے سینے کا غرور ٹوٹ جائے، ان کے دماغ میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ لے اور وہ جان لے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، اس دنیا کا کہ وناش کے بعد کون سی ایک لامحدود اور بڑی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کے 100 سال سمجھ لیں کہ ایک چنگاری ہے جو بڑھ کے ختم ہو گئی، جو ہمارے سامنے پیدا ہو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو، جو آپ کے سامنے جنم لیا وہ درجنوں بیماری کا شکار ہو کے اس کی ٹانگ قبر میں لٹک رہی ہے، کل اس کی موت کا اعلان ہوگا۔ یعنی یہ تماشا دن رات ہوتا رہتا ہے، اور اسی چنگاری کے بھڑکنے کی جگہ یعنی ایک دن کی اس دنیا میں جو آدمی اترا جائے، مکان بنا کے اترائے، گاڑی خرید کے اترائے، اچھا کپڑا پہن کے اترائے، 2-4 لاکھ کا خود دیکھ کے اترائے، اس سے بڑا گدھا، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا بیوقوف اور احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے اور کسی کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے، 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا نواب آج قبرستان میں دفن ہے، ان کی قبر پہ کتا اور بیل پیشاب کر رہا ہے، ان کا پوتا بھی اس کی قبر پہ نہیں جاتا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، جن کی چھوڑی ہوئی زمین پہ میں کھا رہا ہوں، جن کی چھوڑی ہوئی زمین پہ میں گھر بنا رہا ہوں، جن کی چھوڑی ہوئی زمین پہ میں آج مالدار کہلا رہا ہوں، اس دادا کی قبر پہ جا کے میں فاتحہ پڑھوں، کیوں پڑھے گا وہ دادا مر گیا چلا گیا، اب چاہے قبر میں سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، جہنم کی آگ میں جلے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو دولت سے مطلب ہے، میرے پاس اس کی چھوڑی ہوئی زمین ہے، میں عیش کر رہا ہوں، تم عیش کر رہا ہے، اور جس بال بچوں کی فکر تیرے دماغ میں ہے، جس کی وجہ سے نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جھوٹ ہم بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے دین کی باتیں سننے میں ہم کو الجھن محسوس ہوتی ہے، یعنی دنیا میں 8 گھنٹے روزانہ بزنس کریں کوئی الجھن نہیں، 12 گھنٹے سنیما دیکھیں کوئی الجھن نہیں، جھوٹوں کی جھوٹی بات 2-4 گھنٹے سنیں کوئی الجھن نہیں، زناکاری کے مناظر واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک میں گندی تصویریں دیکھیں کوئی الجھن نہیں، الجھن ہوتی ہے مسجد جانے میں، الجھن ہوتی ہے جمعہ کا خطاب لمبا ہو جائے اس میں، الجھن ہوتی ہے محفل میلاد میں جانے میں، الجھن ہوتی ہے جلسہ میں جانے میں، یعنی جو آدمی زنا کی تصویر دیکھنے کا خوگر ہو اس کے دل میں کیسے اللہ کا ڈر بٹھایا جائے، جو آدمی صبح سے لے کے شام تک 1000 بار جھوٹ بولنے کا عادی ہو اسے سچائی کی اہمیت کا احساس کیسے دلایا جائے، جو صبح سے لے کے شام تک 5 فرض اعظم نماز چھوڑنے کا عادی ہو اس کو اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں کیسا ڈالا جائے۔ اس لیے ایک گھر کے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اس بستی کے اجاڑنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، جیسے ایک بستی کے سجنے میں 100 سال لگ جاتے ہیں، سڑکیں کی سڑکوں کی تعمیر، مکان کی تعمیر، گھر کی تعمیر، باغات کی تعمیر میں 100 سال لگ جاتے ہیں، 100 سال لگ جاتے
جاتے ہیں لیکن جلانے میں صرف 1 سیکنڈ لگ جاتا ہے. ایک چنگاری لگا دیں پورا گاؤں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھی کوالٹی پیدا کرنے میں بہت محنت لگتی ہے. میں سچ بولوں, میں جھوٹ نہ بولوں, میں دوسروں کو دغا نہ دوں, میں اچھا انسان بن کر رہوں, میں حلال روزی پیٹ میں ڈالوں, میں سماج میں دوسروں کو کشٹ کا پلان نہ بناؤں, میں رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کروں, میں اپنے پیدا کرنے والے خالق کو راضی کروں, میری زبان اچھی بات بولے, میری آنکھ اچھی چیز دیکھے, میرے پیٹ میں حلال روزی جائے, میرے ہاتھ اور پاؤں سے اچھے کام کا صدور ہو. بہت محنت لگتی ہے. آدمی بڑھاپے تک 80 سال کی عمر تک وہ اسی طرح تجربہ کرتا رہتا ہے, وہ اپنے حالتوں کو سدھارتا رہتا ہے. لیکن بگاڑنے کی صرف ایک لڑکی ہو 18 سال کی کسی کے سامنے پڑھانا ہو جائے اور آدمی اس پہ نگاہیں ٹیک دے, پھر کیا ہے کہ 40 سال کی ساری عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے. یعنی عبادتوں کا سارا خرمن جل کر خاکستر ہو جاتا ہے, اچھے اخلاق کا سارا چمن جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جب تک آدمی مر نہیں جائے اس وقت تک اچھے لوگوں کی صحبت کی حاجت ہے, اس وقت تک نیک لوگوں کی اچھی گفتگو کی حاجت ہے, اس وقت تک اس ایمان اور اچھے کردار کے تحفظ کے لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے. جو 10 سال تک اچھی کتاب پڑھتا رہا وہ صرف ایک دن گندی ناول پڑھ لے, ایک دن وہ گندا افسانہ پڑھ لے, ایک دن وہ گندی کتاب فحش لٹریچر پڑھ لے, وہ سمجھ لے کہ اس آدمی کے کردار کو چلا کے رات بن دے گی وہ کتاب. اس لیے ہمیشہ بری کتابوں سے دور رہنا, برے لوگوں سے دور رہنا, بری صحبتوں سے دور رہنا, برے دوستوں سے دور رہنا, یہی پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے تو دوستی کرتا ہے دیکھ لے کہ تو کس سے دوستی کرتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ, یعنی تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. المرء علی دین خلیل, آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے, اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. یعنی میرے آس پاس کے لوگ اچھے رہیں, میں اچھوں کی صحبت میں جاؤں. جب دکان میں آندھی آئے گی, طوفان آئے, یہ دماغ میں بات بیٹھی ہے میں دکان نہ جاؤں تو بھوکا مر جاؤں گا. اسی اگر دماغ میں بات بیٹھ جائے ایک وقت کی نماز اگر میں چھوڑ دیا تو میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا, ایک وقت کی نماز میں چھوڑ دوں تو ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی, ایک وقت کی نماز میں چھوڑ دوں تو ہم سے پیدا ہونے والی میری نسلیں, میری اولاد تباہ ہو جائے گی. میں ایک وقت کی نماز چھوڑوں گا, میری آنے والی اولاد وہ زندگی بھر بے نمازی بن کے زندہ رہ جائے گی. اگر یہ تصور دماغ میں بیٹھ جائے اس طرح کے لوگ, میں دکان نہ جاؤں تو میں بھوکا مر جاؤں, میں دکان نہ کروں تو میرا بچہ بھوکا مر جائے, میں بزنس نہ کروں تو میری ساری عزت مٹی میں مل جائے گا, میں بزنس نہ کروں تو میری بیٹی کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. جس طرح بیٹی کا مستقبل, بیٹے کا مستقبل عزت کے ساتھ سماج میں رہنا, ابھی اچھا کھا پی رہے ہیں, کل ڈیمیج نہ ہو جائے رسوائی کا ڈر لگ رہا ہے, جس طرح دنیا کی رسوائی کا ڈر لگ رہا ہے, کاش اس دماغ میں آخرت کی رسوائی کا ڈر بیٹھ جائے, اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر بیٹھ جائے. تو میں کہتا ہوں جس طرح آندھی یا طوفان آئے دکان نہیں چھوٹتی ہے, اسی طرح یہ فکر اگر بیٹھ جائے زندگی کی آخری سانس تک کبھی نماز نہیں چھوٹے گی, کبھی روزہ نہیں چھوٹے گا, کبھی اچھا کام نہیں چھوٹے گا. ہمارے آس پاس کے سراؤنڈنگز کے دوست ہیں کتنے اچھے, یہی وجہ ہے کہ میرا بچہ لچا گیری کر کے کہا مارتا ہے, وہ کار خرید لیتا ہے تو اب وہ سردار بننا چاہتا ہے, وہ ایک مکان بنا لیتا ہے تو فرعون کا دادا بن جاتا ہے, وہ ایک دکان خرید لیتا ہے تو نمرود کا نانا بن جاتا ہے. یعنی کافروں جیسی بولی بولنے لگتا ہے, کافروں جیسا کلچر اپنے گھر میں لاتا ہے, وہ کافروں جیسی تہذیب گھر میں لے آتا ہے, جہنمیوں جیسی بولی بولنے لگتا ہے, چونکہ اس کا سراؤنڈنگز غلط ہے, اس کے دوستوں کا حلقہ غلط ہے, وہ نہ دین سیکھا ہے, نہ دین سکھانے والوں کی صحبت میں رہتا ہے, نہ خود اچھا ہے, نہ اچھوں کی بات سنتا ہے. ان کے دوست آس پاس کے اگر وہ دیندار بن بھی جائے تو اتنا مذاق اس کا اڑاتا ہے, وہ دوستوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ تعلیم اٹھا لیتا ہے, دوستوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ اسلامی لباس چھوڑ دیتا ہے, دوستوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ دینداری کو تاب میں رکھ دیتا ہے. لیکن اگر دوست اچھے رہے, میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ ایک شخص مراد آباد کا جو اچھے دوستوں کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کر لی تھی, جنہوں نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی تھی, نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر آخرت اور جنت کی بات کرنا شروع کیا تھا. وہ ارب پتی کا بیٹا جن کے باپ کا کاروبار امریکہ اور یورپ میں ایکسپورٹ ہوتا تھا, یعنی وہ پیتل کی نگری مراد آباد کا ایک بہت بڑے ایکسپورٹر کا بیٹا, دینداروں کے ساتھ رہتے رہتے داڑھی آ گئی, دینداروں کے ساتھ رہتے سر پہ ٹوپی آ گئی, اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے نمازوں کی پابندی آ گئی.
اس کا رشتہ کسی دوسرے ارب پتی کی بیٹی سے طے ہوا. سارا رشتہ قبول ہو گیا لیکن لڑکی والوں کو شکایت یہ تھی کہ لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے, جو داڑھی ہماری بیٹی کو پسند نہیں ہے, اس لیے یہ رشتہ ناپسند کیا جاتا ہے. لڑکے کے باپ کو جب پتا چلا, انہوں نے سوچا کہ صاحب کو بہت بڑے مالدار گھر کی بیٹی, ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی, خوبصورت لڑکی, اور یہ رشتہ دوبارہ شاید ملے نہ ملے, صرف داڑھی کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے دوست سے کہا کہ جا کے کہہ دو سلیم سے کہ شادی تک وہ داڑھی نہ ڈالے, شادی کے بعد جب وہ دلہن گھر آ جائے گی پھر آنا جانا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ جب وہ کر جائے گی پھر وہ داڑھی رکھ لے گا. ان کے بیٹے نے کیا کہا, میرے باپ سے جا کے کہہ دو کہ زندگی بھر مجھے کنوارا رہنا پڑے, میں کنوارا رہ جاؤں گا مگر سنت نبی کا قتل یہ گوارا نہیں کرے گا. فیضان اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, عظمت تاج الشریعہ. یہ ہے دینداروں کی صحبت کا نتیجہ, جو دن رات جھوٹوں کے بیچ رہتا ہو, جو دن رات کافروں کے بیچ رہتا ہو, جو دن رات سنیما بازوں کے بیچ رہتا ہو, جو دن رات صرف دنیا داروں کے بیچ رہتا ہو. یہ بتا دیں اس کی سوچ سیدھی کیسے ہوگی, اس کی سوچ میں بلندی کیسے پیدا ہوگا, مسلمان کیسے بنا رہے گا. آج سارے لوگ بیدار ہو گئے, میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کافروں کا بچہ بیدار ہو گیا, مشرکین یہود و نصارہ بیدار ہو گئے. وہ لوگ اپنا بزنس کرتا ہے لیکن اپنے دھرم کے بارے میں سوچتا ہے, کیسے ہم اسلام مکت بھارت دیکھ لیں, کیسے ہم اپنے دشمنوں کو میچ دے دو. یعنی ایسی بیداری اس کے بچوں میں, اس کے پروفیسر میں, اس کے کالج کے ٹیچر میں, اس کے کاشتکاروں میں, اس کے بزنس میں اپنا پیسہ دے کر کے اسلام کی دشمنی کے لیے وہ صاحب نیتا گیری کی دکان چمکانے کے لیے دوسروں کو وہ دیتا رہتا ہے. ایسے گھٹناؤں نے ماحول صرف بول کے نہیں رہ جانا, صرف اخبار پڑھ کے نہیں رہ جانا, صرف ٹی وی میں نیوز سن کے نہیں رہ جانا, صرف دوسرے عالموں کے خلاف بول کے نہیں رہ جانا کہ فلاں عالم ہی برا ہے تو ہم کیا کریں, عالم برا ہے, عالم جہنم جائے گا. کیا عالم جہنم جائے گا, کیا آپ جنت جائیں گے؟ نہیں, مرتے وقت سب کو اپنی اپنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. قبر میں تنہا, حشر میں تنہا, میزان پہ تنہا. جب سارے معاملات تنہا ہوں گے تو پھر ہم کیوں دوسروں کی وجہ سے زندگی اپنی خراب کریں. اس لیے ہمیشہ دوسروں کی غیبت نہیں بلکہ اپنی غیبت کے میں سب سے برا ہوں, اپنے بارے میں تبصرہ کہ مجھ سے بڑا بدکار دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا بے نمازی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. اگر یہ تصور پیدا ہو گیا تو اس گناہوں کی اصلاح کی, اس گناہوں کے دور کرنے کی, اس گناہوں کے داغ کو دھونے کی فکر پیدا ہو جائے. اور اگر وہ چڑیل والا کلچر رہا, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, پھر وہ سمجھے گا کہ ہم تو اس سے اچھا ہے. یعنی اب وہ